کہتا قبر سے آواز آئی کہ قبر نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں یہ فاطمہ آ رہی ہے، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں اعمال دیکھتے ہیں۔ یہ نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی عمل کر، قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد تمہارے کوئی کام نہ آؤں گا۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری 22 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ جب شادی ہوئی تھی 15 سال کی عمر تھی، مولا علی کی 21 سال عمر تھی۔ حضرت علی کے ساتھ جو ازواجی شادی شدہ زندگی گزری 15 اور 22 7 سال کی زندگی گزری صرف۔ بہت کم عمر میں آپ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ کی قبر وہاں مرجع خلائق ہے۔ مگر وہابیوں کی بدعقیدگی دیکھو، آج کا ایک گجرات کا خبیث مولوی ہے، اس کا ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے قاری احمد علی۔ اس کا ویڈیو وہ کہتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے جسم کو لایا گیا جنت البقیع میں، قبر کھودی گئی، قبر پہ جب رکھا جا رہا تھا اور ایسے رو رو کے نوٹنکی سے بیان کیا، دیوبندی ہے وہ اور وہ طارق جمیل کی 2 کاپی ہے، دونوں روتے ہیں کم بخت، رو رو کے ایموشنل جیسے کیا بیان کر رہا ہے اور گستاخی کر رہا ہے خبیث کی اولاد، اور روتے روتے بیان کر رہا ہے ایموشنل کے لوگوں اپنے عمل کو سدھارو۔ دیکھو نبی کی بیٹی جب مری، نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا تو یہ ہوا کہ جب قبر میں رکھ رہے تھے ابو ذر غفاری آگے بڑھے اور ابو ذر غفاری نے کہا کہ قبر جانتی ہے تجھ میں کون آ رہا ہے؟ یہ نبی کی شہزادی ہے، علی کی بیوی ہے، علی کی جو ہے اہلیہ ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ تو قبر سے آواز آئی، وہ بدبخت معاذ اللہ توہین کیا، جبکہ رو کے وہ سننے والوں کو ایسا بتا رہا ہے کہ اسے کیا بیان کر رہا ہے۔ کہتا قبر سے آواز آئی کہ قبر نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں یہ فاطمہ آ رہی ہے، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں ہم اعمال دیکھتے ہیں۔ اگر جو اچھے اعمال لے کر آیا اس کے ساتھ میں اچھی ہوں، جو برے اعمال لے کر آیا میں بری ہوں۔ اور پھر کہہ رہا دیکھو نبی کی بیٹی کا کیا حال ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا، اور وہ نوٹنکی ہو رہی ہے اسٹیج پہ بھی، آہو کا تماشا ہو رہا ہے۔ ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے؟ یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم قبر کے اندر سے آواز آ گئی، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز آئی ابو ذر یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان نسب نامہ یہ رتبہ مقام مت بتاؤ، یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ نبی کی شہزادی کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھتے ہو۔ آئیے میں تھوڑی کچھ علمی گفتگو تو بہت طویل ہو جائیں گے، مختصر میں جواب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر واقعی سچے ہو، یہ تو ہندوستان کا یہ قاری احمد علی گجرات کا دیوبندی ہے، یہ اس کو چیلنج ہے کہ تو یہ بتا کہ یہ کس کتاب میں یہ روایت، سب سے پہلے اس کو تو نام بھی نہیں معلوم گا، کس کتاب کی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ یہ روایت صرف ایک کتاب میں، کسی معتبر کتاب میں، کسی معتبر حدیث کے اندر، کسی معتبر عالم کی، معتمد عالم کی کسی کتاب میں واقعہ روایت نہیں ہے کہ قبر سے آواز آئی اور فاطمہ اور یہ سب باتیں ہوئی۔ ایک کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے جس کے لکھنے والے حضرت عثمان بن احمد الشاکر ہے، درۃ الناصحین جلد نمبر 2 صفحہ 80 پہ انہوں نے لکھا، لیکن اس روایت کی حالت کیا ہوتا تھا، بنا سند کے لکھا، اس کا راوی کا بھی پتہ نہیں ہے، کون راوی ہے، راوی تک نہیں ہے اس میں، سند تک نہیں ہے اس میں، کس کی سند کون ہے، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے روایت کیا، بلا سند انہوں نے لکھا۔ اور اس کے بارے میں باقاعدہ محدثین اور علماء نے کہا کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ موضوع گڑی بھی من گھڑت روایت ہے، اور اس کے من گھڑت ہونے کے لیے صرف اتنا کافی کہ اس کا راوی نہیں معلوم۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ میں آپ سے کہوں کہ بھیا فلاں صاحب یہ بیان کرتے ہیں، اب آپ چوک گئے، یار ایسا تو ہم نے آج تک نہیں سنا، آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں بتایا کسی نے نہیں، بس میرے دل میں آیا میں نے سنا دیا، تو اس بات کی کوئی ویلیو ہے؟ تو اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور آئیے اب دوسرا میں کچھ جواب دے رہا ہوں کہ ان بدعقیدوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، تمہارے ابا تقویۃ الایمان میں لکھ کے مر گئے کہ نبی کہاں ہے، مٹی میں مل گئے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ سنتے بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، منو مٹی کے اندر ہے، مٹی میں مل کر خاک ہو گئے۔ تو ایک عقیدہ تو یہ بنایا، اور دوسری طرف جب نبی کی بیٹی کی گستاخی کرنی ہو تم بدبختوں کو تو کہتے ہیں کہ قبر سے آواز ہے، اور قبر کہتی ہے
اے فاطمہ ہوش میں آؤ، میں قبر ہوں، یہ نہ سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو۔ تو نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تمہارے عقیدے کے مطابق قبر جب جو فاطمہ سے کہہ رہی تھی تو اس آواز کو حضرت فاطمہ سن رہی تھی کہ نہیں سن رہی تھی؟ پہلے یہ بتاؤ۔ اور اگر تم کہے فاطمہ قبر کی آواز سن رہی تھی تو تمہارا یہ عقیدہ ختم کہ مرنے کے بعد مردہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا، قبر فاطمہ سے کہہ رہی تھی، اس کو کون سن رہا تھا؟ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ ارے بھائی وہ کون تھا جو قبر کی گفتگو سن رہا تھا؟ اور وہ جو بھی تھا تو وہ قبر کی تو آواز سن رہا تھا، اور نبی ہماری آواز نہیں سن سکتے۔ یہ تمہارا باطل عقیدہ، گستاخی کرنے پہ آؤ تو اپنے ہی عقیدے کا گلا گھونٹ دو، ورنہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو تم اپنے گھر میں ہی کچھ کھچڑی تو کیسی، کبھی کچھ کبھی کھچڑی ہے، تمہارا مذہب ہے کہ کھچڑی ہے یار، سب ملا دیا، دال چاول آٹا کچھ کا کھچڑا بنا دیا۔ تو یہ تو بتاؤ کہ جب حضرت فاطمہ کو قبر کہہ رہی تھی ہوش میں آ، حسب نسب نہیں دیکھتی، اس کو کون سن رہا تھا قبر کی اس بات کو؟ اور ایک مزیدار بات اب سن لو، تیسرا جواب، جس کو بولتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ قبر کہہ رہی اے فاطمہ، مطلب قبر پہچانتی ہے فاطمہ آنے والی، قبر یہ بھی پہچانتی ہے کہ جو آ رہی ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ اے فاطمہ یہ نہ سوچنا نبی کی بیٹی ہے، یہ بھی معلوم کہ نبی کی بیٹی ہے۔ تو جب قبر یہ جانتی ہے کہ آنے والی فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، تو قبر یہ بھی تو جانتی ہوں گی نا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ کون سا ڈھکوسلا عقیدہ ہے یار؟ آدھا لے لو آدھا کھا جاؤ۔ اصل میں ساری ہیرا پھیری اس لیے ہے کہ ان کے ابا جان تقویت الایمان میں لکھ کر مر گئے کہ نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی عمل کر، قیامت میں بھی تیرے کام نہیں آؤں گا۔ کئی وہابڑوں سے میری بحث ہوئی، یہی حدیث لاتے ہیں، کہاں ہے حدیث؟ بخاری شریف میں۔ بڑے جلدی حدیث نمبر ایسے یاد ہیں ان خبیثوں کو، حدیث نمبر 2000، حدیث نمبر۔ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہو جائے قرآن کی آیت پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ 1 2 3 4 5 6، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 4 6 8 10، اللہ اکبر۔ نمبر، ابے نمبر کیا بتاتے ہو، حدیث پڑھ کر بتاؤ پوری، تو پول کھلے، بیوقوف بنا رہے قوم کو۔ حدیث نمبر، ابے حدیث نمبر ہوتا ہے، امام بخاری نے حدیث کے نمبر لکھے، ذرا ثابت تو کر دو کہ ابھی یہ تو علماء نے بعد میں لکھے کہ حوالہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ امام بخاری نے کبھی حدیث نمبر نہیں لکھے، امام مسلم نے نہیں لکھے، اور تم نے لکھے تو پتہ چلا یہ بدعت تمہارے سر ہے۔ اب بدعتی ہم کو بولتے ہو، تو بولتے ہیں بخاری میں۔ اچھا کہاں ہے بھائی بخاری کے اندر؟ جو کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ حدیث جو ہے کیا نام ہے، حدیث نمبر 4771 ہے حدیث ہے بخاری میں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ حدیث نمبر کون سی ہے بخاری میں؟ 4771۔ ترمذی میں بھی حدیث ہے 2310 کہ نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی عمل کر، قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد تمہارے کوئی کام نہ آؤں گا۔ اچھا جناب ذرا پوری حدیث تو پڑھو، ذرا پس منظر تو بتاؤ، وہ وہابی جی آپ کو کبھی نہیں بتائیں گا، ایسا گمراہ کر رہے ہیں قوم کو یہ۔ آئیے بخاری کی پوری حدیث کیا میں بتاتا ہوں آپ کو، مکمل حدیث پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ حضور نے کس بیک گراؤنڈ میں کہا، کس ماحول میں کہا، کیوں کہا، سیدہ کو ہی کیوں مخاطب کیا، تب سمجھ میں آئے گا۔ امام بخاری حدیث وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت کا 3را سال تھا۔ کون سا سال تھا؟ 3را سال تھا، یعنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے آپ کو 3 سال ہوئے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی آقا پر، آیت بھی لکھی امام بخاری نے، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 214 رب فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ نے کہا اے نبی اے محبوب اپنے قریب والوں کو ڈراؤ، اپنے رشتہ داروں کو پہلے ڈر سناؤ، یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی تبلیغ اپنے گھر سے پہلے شروع کرو، باہر والوں کو بعد میں سمجھانا، پہلے اپنے گھر کو دیکھو۔ سرکار نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا، اپنے چچا عباس کو بلایا، اپنے علی کو بھی علی کو بھی بلایا۔ اس وقت حضرت علی بھی چھوٹے تھے، تھوڑے کم عمر تھے لیکن کم عمر تھے، علی کو بلایا۔
دوسرے چچا حضرت حمزہ کو بلایا اور لوگوں کو بلایا، نبوت کا تیسرا سال ہے، حضرت فاطمہ کو بھی بلایا اور پھر کہا ہے میری پھوپھی صفیہ عمل کرو، یہ نہ سوچنا کہ میں پیغمبر ہوں تو آخرت میں تمہیں بچا لوں گا، اللہ کے عذاب سے چھڑا لوں گا، اے چچا عمل کرو۔ پھر حضرت فاطمہ کو مخاطب ہوئے، اے بیٹی فاطمہ عمل کر، اے بیٹی فاطمہ عمل کر، یہ میرا مال ہے، مال پر تمہارا اختیار ہے، لیکن قیامت میں اگر اللہ گرفت کر لے تو میں محمد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکوں گا۔ اتنی حدیث وہابی جی نے لے لی، شرح نہیں دیکھی، تشریح نہیں دیکھی کہ امام بخاری خود بیان کرتے آ رہے ہیں، محدثین شرح لکھتے آ رہے ہیں کہ تیسرے سال اعلان نبوت کے تیسرا سال تھا تب آقا نے کہا، تو یہ تو بتاؤ حضرت فاطمہ کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ میں ابتدا میں بتا چکا ہوں، اگر جو لوگ غور سے بیان سن رہے ہوں گے تو اس چیز کو یاد رکھے ہوں گے۔ کب پیدا ہوئی تھی حضرت فاطمہ؟ اعلان نبوت کے پہلے سال، تو ابتدا میں اگر پیدا ہوئی تو زیادہ سے زیادہ 2.5 سال، یا بہت ہو گیا 3 سال، 2 سال ہونی چاہیے، لیکن میں چلو کہتا ہوں 2 سال نہیں، 2.5 سال 3 سال۔ مجھے بتاؤ 3 سال کی بچی کیا جانتی ہے عمل کے بارے میں؟ 3 سال کی بچی کیا مکلف ہوتی ہے؟ شریعت کے احکام اس پہ نافذ ہوتے ہیں؟ کیا شریعت کی خلاف ورزی اس کو کوئی سزا ہے معاذ اللہ؟ اور وہ بھی نبی کی شہزادی۔ تو یہ 3 سال یا 2 سال کی بچی سے حضور کیوں مخاطب ہو رہے ہیں؟ اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک مثال سمجھاتا ہوں میں۔ اب یہ ہمارے یاسین بھائی ہے، سپاری چپاتے رہتے، جب دیکھیے سپاری، میں کئی بار ٹوکتا ہوں یاسین بھائی کا، خیر میرے دوستانہ تعلق ہے تو میں ڈائریکٹ بولتا ہوں۔ اب علی بھائی بھی بہت سپاری کھاتے ہیں، اب یہ بڑے ہیں بھائی، اب ان کی عزت اور احترام کا معاملہ ہمارا کچھ الگ ہے، یاسین بھائی سے تھوڑا فری معاملہ، ان سے نہیں ہے۔ اب علی بھائی کیا ہے، سگریٹ بھی پیتے ہیں، خیر پیتے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، علی بھائی سگریٹ بھی پی رہے ہیں، پھر وہ صاحب کوکا کولا بھی خوب گٹا ڈکار لیتے ہیں۔ اب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی علی بھائی آپ کی عمر دیکھو، اس عمر میں سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، اس عمر میں پان اور یہ سپاری کھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی عمر کا اتنا لحاظ ہے کہ ڈائریکٹ بولنا بے ادبی ہو سکتا ہے، ان کو برا لگ سکتا ہے۔ تو میں ایک دن حکمتاً کیا کرتا ہوں کہ بھائی پیغام علی بھائی تک چلے جائے، بات علی بھائی تک پہنچ جائے، لیکن علی بھائی کو برا نہ لگے، تو میں علی بھائی کی موجودگی میں ان کے بھتیجے جناب فیضان کو ڈانٹتا ہوں، جو میرے سے عمر میں بہت چھوٹا ہے۔ ابے توبے سے میں بات کرتا ہوں، کہتے ہیں اے فیضان سپاری کھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ سپاری کھانے سے نقصان ہے، سگریٹ پینے سے نقصان ہے، سگریٹ پیتا ہے، حالانکہ بیچارہ وہ پیتا بھی نہیں ہے، نہ سگریٹ پیتا ہے نہ پان کھاتا ہے، میں اسی کو ڈانٹ رہا ہوں، سگریٹ پیتے ہو؟ پتہ نہیں، سگریٹ پینے سے دمہ ہوتا ہے، سگریٹ پینے سے کھانسی ہوتی ہے، سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے، سمجھتے نہیں ہوتا؟ علی بھائی سمجھ گئے، ارے یہ تو پیتا ہی نہیں، بول اسکول نہیں رہے، مجھے بول رہے ہیں۔ مخاطب یہ ہے، اشارہ میری طرف ہے، آقا کی حکمت عملی تھی، نیا نیا اسلام آیا ہے، چچا ہے عمر میں زیادہ ہے، پھوپھی ہے عمر میں زیادہ ہے، ماموں ہے عمر میں زیادہ ہے، رشتہ دار ظاہراً عمر میں زیادہ ہے، آج تک انہوں نے ہی پالا، انہوں نے ہی پرورش کی، اور ان کو میں کہوں عمل کرو، یہ کرو، برا نہ مان جائے محمد اب ہمیں سکھانے چلے۔ تو حضور نے حکمت کیا کی؟ اپنی بیٹی فاطمہ چھوٹی 2 سال کی بچے کو مخاطب کیا، بیٹی عمل کرو، بیٹی عمل کرو۔ بڑے سمجھ گئے اس پہ تو عمل کا مکلف نہیں ہے، یہ ان کو تو عمل کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ کو۔ کہا اصل میں فاطمہ کو نہیں جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے، سمجھایا ہمیں کیا جا رہا ہے۔ تو وہابی کو یہ حکمت نہیں سمجھ میں آئی، اور ان کی جہالت دیکھو، ان کو اپنا فاسد مذہب بتانا ہے تو یہ حدیث منسوخ ہے، منسوخ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ پہ جو حکم دے، ہمارے علماء کہتے ہیں گمراہ اور بددین ہے جو منسوخ پر احکام صادر کرے۔ آپ کہیں گے حدیث کیسے منسوخ ہے؟ یہ حدیث ہے مکہ کی، اس وقت کی ہے جب خاتون جنت 2 سال کی بچی ہے، 2 سال کی بچی کو کہا عمل کر، عمل کر، اور جب حضرت فاطمہ جوان ہو گئی ہے، علی کے گھر بیاہ کر آ گئی ہے، 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی ہے، 2 نہیں بلکہ ام کلثوم کی بھی ماں بن گئی ہے، زینب کی بھی ماں بن گئی ہے، 4 بچوں کی والدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت ہے، سیدہ نبی کی عیادت کے لیے آتی ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، اور یہ بھی بخاری میں، ان منوسوں کو بخاری میں حدیث نہیں ملتی، اور بھی کتابوں میں آگے حوالے دیتا ہوں، لیکن بخاری کے الفاظ یہ کہ سیدہ آئی حضور کے پہلو میں بیٹھ گئی، کہتی ابا جان مجاز کیسے؟ حضور نے کا اشارہ کیا، سیدہ اپنے کان میرے دہن کے قریب، منہ کے قریب لاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضور سے کچھ دور پر تھی، حضرت فاطمہ نے اپنے کان
اپنے بابا رسول اللہ کے منہ کے قریب لائے. حضور نے کچھ کہا, فاطمہ رونے لگی. کہتی میں دور تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں, میں نہیں سن سک رہی تھی آواز دور ہونے کی وجہ سے. حضور نے کچھ کہا, فاطمہ رونے لگی. حضور نے پھر کچھ کہا, فاطمہ مسکرانے لگی. پھر تیسری بار حضور نے کچھ کہا, فاطمہ بڑی خوش ہو گئی اور خوشی کے ساتھ وہاں اٹھی اور اجازت لے کر وہاں سے ہٹتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما, کہا بیٹی حضور نے کیا کہا؟ 3 باتیں عجیب کی. پہلی بار تم رونے لگی, دوسری بار مسکرانے لگی, تیسری بار بڑی رضا اور خوشی کے ساتھ اٹھی. کہتی امی جان ایک راز کی بات ہے, نبی نے کہا جب تک میں ظاہری حیات میں ہوں اس راز کو ظاہر نہ کرنا. ہاں انتقال ہو جائیں گا حضور کا, اس کے بعد میں بتاؤں گی. عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضرت نبی پاک کا وصال ہو گیا. پھر ایک دن میں نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما, پکڑا, اپنے پاس بٹھایا, کہا بیٹی فاطمہ وہ بات تو بتا دو کیا راز تھا؟ حضور نے کیا کہا تھا کہ 3 حالتیں تھی, پہلے رویا, پھر مسکرایا, پھر راضی ہو کر خوشی کے ساتھ اٹھی. کہتی امی جان سنیے, اس وقت رسول اللہ نے جو بات کہی تھی, پہلی جملہ یہ کہا کہ فاطمہ میرا انتقال ہونے والا ہے, اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. تو میں رونے لگی. پھر نبی نے کہا بیٹی فاطمہ غم مت کرو, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو. میں خوش ہو گئی. اور تیسرا جو حضور نے کہا, میں امام بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, امام بخاری کے ہبہو, یا فاطمہ, تو حضور نے کہا اے فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین, اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اس پر کیا تو راضی نہیں؟ تو میں یہ کہہ کے اٹھی یا رسول اللہ میں راضی ہو گئی. وہ حدیث منسوخ ہے بیٹی, عمل کر. یہاں کہا جا رہا ہے تو جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے, تجھے بخشش کی ضرورت نہیں, بخشوانے والی ہے تو. وہاں نبی کی کیا ضرورت کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا؟ تو معاذ اللہ کیا ان کے اعمال اتنے برے ہیں کہ نبی کو اپنی بیٹی کو بچانا پڑے, اور یہ وہابڑا کہہ رہا ہے نبی بھی اپنی بیٹی کے کام نہیں آئیں گے. اچھا اس حدیث پہ غور کرو, یہ غور سننیچ کرتے ہیں, وہابڑوں کو نصیب نہیں ہے. یہ بریلی سے اعلیٰ حضرت کے فیض سے ملتا ہے. سرکار کے الفاظ دیکھو. یہ ایک میں گیا صاحب دبئی گیا, دبئی سے میں نے ایک موبائل خرید کے لایا. چلو یار علی بھائی کو تحفے میں پیش کر دیتے یا منان بھائی کو دیتے. میں کیا لیجئے یہ تحفہ ہے, رکھ لیجئے. ایسے ہی دیتے نا تحفہ. ایسا کہتے یہ آپ لینے پہ راضی ہے یا نہیں, ایسا بولتے ہیں کہ بھئی آپ کو پسند ہے یا نہیں؟ بھئی لایا اب رکھ لو, اچھا لگا تو بھی رکھ لو, نہیں بھی رکھا تو اب رکھ لو, بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں. باہر سے لایا ہوں بھائی, جو اچھا لگا لے آیا. لیکن رسول اللہ نے کہا بیٹی مبارک ہو, جنتی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہو. بیٹی خوشخبری ہے تمہارے لیے, جنتی عورتوں کی سردار ہو تم. بیٹی مسرت کا موقع ہے تمہارے لیے, جنتی عورتوں کی سردار ہو. نہیں, عربی کے الفاظ دیکھو, الا ترضینا, تم راضی ہو یا نہیں؟ تم کہو کیوں؟ میں قاسم نعمت ہوں, میرا رب. اب دیکھیے لائن کہاں تک جا رہی ہے. نبی بیٹی سے مخاطب ہوئے کہہ رہے بیٹی غم کیوں کر رہی ہو کہ میرے مجھ سے جدا ہونا پڑ رہا ہے؟ تم الا ترضینا, تم راضی ہو یا نہیں کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ اس پر تم راضی ہو یا نہیں کہ میرا رب کہہ رہا ہے اے نبی اپنے بیٹی کو خوشخبری سنا دے؟ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں, رب کے کہنے پہ پوچھ رہا ہوں, تم راضی ہو یا نہیں؟ اگر تم راضی نہ ہو تو میں رب سے کہوں اللہ میری بیٹی عورتوں کی سردار ہونے پر راضی نہیں, یہ مردوں کی بھی سردار اس کو بنا دے, آخرین کا سردار بھی ان کو بنا دے, اولین کا سردار بھی ان کو بنا دے, صالحین کا سردار بھی ان کو بنا دے, اولیاء کی جماعت کا بھی سردار ان کو بنا دے, سب کا کائنات کا سردار خاتون جنت کو بنا دے. تم راضی ہو یا نہیں؟ تو خاتون جنت یہ کہہ کر راضی کے ساتھ اٹھیے ابا جان میں اس پر راضی ہوں کہ عورتوں کی سرداری میرے حصے میں آئے اور مردوں کی سرداری میرے بیٹے حسن و حسین کے حصے میں آئے. میں اس پر راضی ہوں. وہابی جی کو یہ حدیث نہیں دکھ رہی ہے, وہ ابھی تک اسی راگ میں لگا ہوا ہے, فاطمہ کو بچا نہ پاؤں گا. ارے جاہل کے بچے, فاطمہ کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم سیدہ کے چادر کا ایک تار پوری امت کی بخشش کے لیے کافی ہے. چادر اطہر کا ایک تار. اور اس کے حوالے سن لو, پھر ایک آخری حدیث سنا کے اختتام کروں گا کہ سیدہ کو بچانے کی سیدہ کو بچانے کی ضرورت نہیں, سیدہ امت کو بچانے والی ہے. یہ حدیث جس نے منسوخ کیا اس حدیث کو بیٹی عمل کر. کتنوں نے لکھا ہے؟ اگر حوالے دوں گا نا تو 15 منٹ لگ جائیں گے, پیج بھرے ہیں حوالوں سے. 4-5 مستند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. بخاری شریف,
جلد نمبر حدیث نمبر 5928، مسلم شریف حدیث نمبر 2450، مسند احمد میں امام احمد لائے ہیں حدیث نمبر 1342، امام حاکم لائے ہیں المستدرک میں حدیث نمبر 4740، ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لائے ہیں جلد 1 صفحہ 247، ابن الاسیر اسد الغابہ میں لائے ہیں جلد 7 صفحہ 218۔ تو یہ خاتون جنت کا مقام ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے، یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، شوہر ولیوں کے سردار ہے، بابا انبیاء کے سردار ہے۔ اس گھر میں سرداری ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے جوڑے۔ بس